أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرہ کی کلاس میں غزوہ خندق پڑھنا یہ بھی ضروری ہے، اور پھر سورہ احزاب پڑھنا یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے. تو انشاءاللہ ہم نے قدم اس راستے میں رکھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے سے ہمیں پلٹنے والا نہ بنا دے، بلکہ آگے آگے اور آگے بڑھنے والا بنا دے. آمین. غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک کھائی کھودی گئی تھی، اور کھائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کھودی گئی تھی. کھائی کھودنے کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا تھا، اور آپ سوچیں کہ وہ کتنی معتبر اور کتنی عظیم کھائی تھی جو ان لوگوں کے ذریعے کھودی گئی تھی. بہرحال ہم سب نے پچھلی کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ بنو قریظہ اور خیبر کے یہود اور مشرکین مکہ، یہ تینوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا تھا، اور اس میں جس سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہونا تھا وہ بنو قریظہ سے ہونا تھا، کیونکہ بنو قریظہ مدینے کے بیچ میں تھے، مدینے میں آباد تھے، اور مسلمانوں کی عورتیں اور بچے وہ مدینے ہی میں تھے. اور ایک بہت بڑا خطرہ جو اچانک مسلمانوں کے سامنے آ گیا تھا وہ تھا بنو قریظہ کی غداری کی خبر. اس بات نے مسلمانوں کو اندر سے ہلا دیا تھا کہ وہ اس سے کیسے نپٹیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اس سے بہت پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ عورتوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت ہر مومن مرد کی اولین ذمہ داری ہے، اور ہر مرد مومن مسلمان مرد اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہے. اور ایک زمانے تک مسلمانوں کے لیے اپنی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنا، بھلے وہ لڑکا باہر کسی اور نیک کام میں کنٹریبیوٹ نہ کرتا ہو، لیکن اسے اچھے سے پتا ہوتا تھا کہ اس کے اپنے گھر اور اپنے گھر کی عورتیں بہنیں یہ سب اس کی ذمہ داری ہیں. اور آج وہی باپ وہی بھائی ایسے ہو گئے کہ اپنی بیٹیوں کے نہ کپڑوں کا ہوش ہے، نہ ان کی تربیت کی ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر ضروری سمجھی ہے، اور ہم کہاں سے کہاں نکلتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ اسی دوران حضرت نعیم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے یا رسول اللہ، اور کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک انسان ہو، تم ایک آدمی ہو، تم کیا کر پاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس آپ یہ کہہ دیں کہ جاؤ نعیم جو چاہو کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوکے ٹھیک ہے جاؤ جو چاہو کرو. حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے پھر ایک پلان بنایا، ایک ماسٹر پلان، اور وہ کیا تھا؟ یہیں پر میں نے کل آپ لوگوں کو چھوڑ دیا تھا. تو حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے اپنے دماغ میں ایک پلان بنایا، اور اس کے بارے میں کسی سے کچھ بھی نہیں بتایا، اور وہ سیدھے مدینہ گئے اور بنو قریظہ کے لوکل سے ملاقات کی. میں یہ بات پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بنو قریظہ مطلب حضرت نعیم رضی اللہ عنہ کے ہر ایک سے بہت اچھے تعلقات تھے، بنو قریظہ سے بھی، خیبر کے یہود سے بھی، اور مشرکین مکہ سے بھی، اور مسلمانوں سے بھی. بنو قریظہ کے پاس گئے، ان کے لوکل سے بات کی، تو انہیں باتوں میں انہیں بتایا
مطلب ان کی ہمدردی کرتے ہوئے انہیں یہ اندیشہ ظاہر کیا، یہ اپنا وہ ڈاؤٹ بتایا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مشرکین اور خیبر کے لوگ یہ جو جنگ کر رہے ہیں، اگر اس میں انہیں شکست ہوئی تو یہ تو باہر ہیں اور یہ بھاگ جائیں گے. اصل تو یہ مسلمان تم کو پیس ڈالیں گے کیونکہ تم سب یہاں مدینے کے اندر ہو. تو اگر مشرکین مکہ کو لگے گا کہ وہ جنگ ہار رہے ہیں تو اور ہر بار چاہے وہ غزوہ بدر ہو یا احد ہو، وہ ہر بار بھاگ کھڑے ہوئے ہیں. اس بار بھی وہ اپنے سارے سامان چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوں گے کیونکہ وہ باہر ہیں. اسی طرح سے خیبر کے یہود بھی باہر ہیں، وہ کہیں بھی بھاگ جائیں گے. لیکن تم لوگوں کے لیے کہیں بھی بھاگنا ناممکن ہے اور تم پیس دیے جاؤ گے مدینے کے، کیونکہ تم مدینے کے اندر ہو. یہ بات بنو قریظہ کے لوکلز کے سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اپنے سردار کو جا کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ نعیم یہ کہتا ہے اور وہ سچ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو جیت حاصل ہو گئی، جو کہ ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور انہیں یہ جیت حاصل ہو سکتی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ان پر غلبہ حاصل کر لیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اور جیسا کہ میں پہلے بھی پچھلے کلاس میں بتا چکی ہوں کہ یہود سازشیں کرنے میں بہت ماسٹر تھے، لیکن بہادری میں نہیں تھے. وہ قربانیاں دینا نہیں جانتے تھے، اس وقت نہیں جانتے تھے، لیکن اب وہ قربانی دینا جانتے ہیں. آج مسلمان قربانی دینا نہیں جانتا ہے. تو بہرحال ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور انہوں نے پھر نعیم سے بھی بلکہ مشورہ مانگا. تو نعیم نے کہا میرے خیال میں تم ایسا کر سکتے ہو کہ مشرکین مکہ سے یہ کہو کہ اپنے کچھ نوجوان تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں. وہ اپنے کچھ نوجوان تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں، یعنی کہ یرغمال مطلب یہ کہ کیا کہیں گے اسے، کہ جیسے ہاں گروی رکھتے ہیں کوئی چیز، جیسے بینک وغیرہ میں بھی اگر آپ کو لون لینا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ دینے پڑتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ تم ایسا کر سکتے ہو کہ ان کو یرغمال کے طور پر انہیں کہو کہ اپنے کچھ نوجوان ہمیں دے دو، وہ ہمارے پاس رہیں گے، تبھی ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تبھی ہم اندر سے مسلمان عورتوں کو نقصان پہنچائیں گے اور مسلمانوں کو اندر سے ہم نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہیں بطور گروی تمہیں اپنے نوجوان ہمیں دینے ہوں گے. یہ بات انہیں بہت اچھی لگی اور انصاف کی بات انہیں لگی کہ نعیم نے انہیں بہت اچھا مشورہ دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت نعیم نے یہ بھی کہا لیکن یہ مشورہ میں نے تمہیں دیا ہے، یہ کسی کو مت بتانا. انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم نہیں بتائیں گے کسی کو. پھر حضرت نعیم رضی اللہ عنہ چکر کاٹ کر مشرکین مکہ کے پاس گئے ایک لمبا سفر طے کر کے. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 3 طرف سے کھائی تھی. ایک طرف جدھر سے خیبر کے یہود تھے اس طرف کا ایک راستہ رکھا گیا تھا کیونکہ مسلمانوں کو بھی راستے کی ضرورت تھی، لیکن وہاں پر صحابہ کرام کا پہرا تھا. حضرت نعیم کو جانے دیا گیا اور حضرت نعیم پھر مشرکین کے کمانڈر جو کہ ابو سفیان تھے ان سے جا کے انہوں نے ملاقات کی، ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر کہا کہ مجھے سننے میں ایسا آیا ہے کہ بنو قریظہ کچھ پریشان ہیں اور ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے بہت غلط کیا ہے. تو ابو سفیان کے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ تو یہود کے بھروسے ہی آئے تھے یہاں تک. انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بات کہاں سے پتا چلی؟ نعیم نے کہا کہ بس مجھے یہ ایک اطلاع ملی ہے، آپ چاہیں تو اس کی تصدیق کر لیں. تو انہوں نے ابو سفیان بہت فکر مند ہو گئے اور انہوں نے فوراً خیبر کے یہود کے پاس یہ خبر پہنچوائی. خیبر کے یہود کا سردار حیی بن اخطب تھا، آپ سب کو یاد ہوگا میں نے یہ نام آپ لوگوں کو بتایا تھا. یہی گیا تھا 20 سرداروں میں سے ایک سردار یہ بھی تھا اور اسی نے سب سے زیادہ زور لگایا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں کو تیار کیا جائے. ابو سفیان اس بات کی تصدیق کے لیے حیی بن اخطب کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم جا کے بنو قریظہ سے بات کرو، معاملے کا پتہ کرو کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ. حیی بنو قریظہ کے پاس گیا اور بنو قریظہ نے یہی نعیم والے مشورے کو حیی بن اخطب کے سامنے رکھ دیا. اس نے کہا کہ ہاں ہم بالکل نہیں لڑائی کریں گے مسلمانوں سے،
جب تک کہ مشرکین اپنے کچھ نوجوان ہمارے حوالے نہ کر دیں، اور تبھی جا کر کے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ وہ یہ کہ ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے، اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ بنو قریظہ ایسی کوئی شرط رکھ لیں گے۔ ہویا نے بہت چاہا کہ بنو قریظہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا جائے کہ وہ اندر سے جنگ کریں، لیکن وہ کسی طور بھی تیار نہیں ہوئے۔ اب ہویا واپس آیا اور یہ بات ابو سفیان سے اس نے کہی کہ ہاں بنو قریظہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کچھ نوجوان چاہیے آپ کے۔ ابو سفیان نے کہا دیکھا میں نے کہا نہ تھا کہ بنو قریظہ غداری پر آمادہ ہیں۔ تو ہویئی نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے پھر کل جنگ کے لیے تیار رہنا۔ تو خیبر کے یہودیوں نے کہا اب یہ اللہ کا کرنا کہ اگلا دن سنیچر کا دن تھا۔ خیبر کے یہودیوں نے کہا کہ کل تو نہیں، پرسوں ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، کیونکہ کل ہفتے کا دن ہے، اور اسی دن میں جب ہم نے کام کیا تھا تو اللہ نے بنی اسرائیل پر عذاب نازل کر دیا تھا، اس لیے ہم کل تو سبت کا دن ہے، ہم نہیں کر سکتے، اور ہم کل اس کے بعد ہم بہت تیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اب ابو سفیان کے تو مطلب ان کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ یہ کیا ہم نے کیا، ہم نے یہودیوں پر بھروسہ کیا، اور یہودی تو بہت بد عہد نکلے، اور انہوں نے تو اپنے عہد کی کوئی پاسداری نہیں کی، اور ان سب نے مل کر کے ہم لوگوں کو پھنسا دیا ہے، ہم یہاں پر یہ ہو گئے، پھنس گئے ہیں۔ کیونکہ خیبر کے یہود اپنے گھروں میں تھے، قریظہ کے یہود اپنے گھروں میں تھے، مشرکین مکہ ہی تھے جو اپنے گھروں سے دور ایک میدان میں کھڑے تھے، اور ان کے پاس جتنا بھی وہ سامان لے کر آئے تھے، لیکن انسان سفر میں جتنا بھی لے کر آ جائے وہ اس کے لیے کم ہی ہوتا ہے۔ 10 دن ہو چکے تھے ان سارے معاملے میں، ان کے پاس جو سامان تھا وہ ختم ہونے کے کگار پر تھا، اور حضرت نعیم کی اس تدبیر سے یہود مشرکین میں پھوٹ پڑ گئی، اور مشرکین مکہ نے پھر ابھی وہ ارادہ کر ہی رہے تھے کہ اب وہ کیا کریں، آگے ان کی پلاننگ کیا ہو، کہ اللہ کی طرف سے پھر مدد آئی۔ مسلمان اس دوران اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور وہ دعا اتنی پیاری ہے کہ ہم سب کو مشکل حالات میں یہ دعا کرنی چاہیے، اور وہ دعا تھی اللہم استر عوراتنا وآمر روآتنا، کہ اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے محفوظ کر لے۔ بار الہی میں مومنین مسلمان گڑ گڑا کر رب سے دعا کر رہے تھے، اور رب کی تدبیریں کام کر رہی تھی، کوئی تلوار نہیں چل رہی تھی، لیکن دشمن ہمت ہار چکے تھے، ان کے ہاتھوں سے ان کی تلواریں گر چکی تھی، ان کی ہمت پست ہو گئے تھے، ان کی وہ تمام چالیں بیکار ہو گئی تھی، مسلمانوں کو تینوں طرف سے پیس دینے کا ان کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ اور یہ سب کون کرا رہا تھا؟ یہ سب اللہ رب العالمین کرا رہا تھا۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں جتنی جنگیں لڑی گئیں وہ سب ایک پیٹرن پہ ہوتی تھی، کوئی بھی بادشاہ اس کا ایک پیٹرن ہوتا تھا جنگ کرنے کا۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر الگ طریقے سے لڑی گئی، جنگ احد الگ طریقے سے لڑی گئی، نتیجہ بھی الگ ہوا، اور جنگ خندق بالکل ڈفرینٹ طریقے سے لڑی گئی، اور اس کا انجام بھی ڈفرینٹ ہوا، ہے نا؟ ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا ایسی کسی جنگ کے بارے میں۔ پھر بہرحال فرشتے آسمان سے نازل ہوئے، تیز ٹھنڈی ہوائیں رب کے حکم سے چلی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں جو چولہے پہ چڑھی تھی وہ الٹ گئی، اور اتنی تیز ٹھنڈی ہوا کے مشرکین مدینہ عادی نہیں تھے، کیونکہ مکہ کی سرزمین گرم تھی، اور مدینہ کی یہ ہوا انہیں اندر تک اس نے توڑ ڈالا، اور وہ بالکل وہاں اب رکنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ پھر انہوں نے اپنے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور رات ہی رات میں پورا میدان خالی کر دینے کا فیصلہ کیا۔ ادھر یہی ٹھنڈی ہوائیں مسلمانوں کے خیمے میں بھی چل رہی تھی، لیکن اللہ کی رحمت کے ساتھ مسلمان تمام کے تمام اپنے خیموں میں دبکے ہوئے سو رہے تھے، میٹھی نیند سو رہے تھے رب کے حکم سے۔ اور جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ایک الگ نظارہ دیکھا کہ پورا میدان مشرکین مکہ سے صاف تھا، اللہ نے اپنی فوج کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، اور مسلمانوں کو ایک ناقابل یقین جیت حاصل ہوئی تھی۔ بہرحال
جنگ خندق اس طرح سے مکمل ہوئی اور بنو قریظہ کی غداری لوگوں کے مسلمانوں کے سامنے آئی اور بہت ہی بھیانک انداز میں. آپ سوچیں کہ اگر بنو قریظہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو مسلمان عورتوں کا کتنا نقصان ہوتا. بنو قریظہ نے گھر کے اندر گھس کر گھات لگائی تھی اور گھر کے اندر گھس کر جو غداری کرے، اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے گھر گھرانے میں جو غداری کرے، ایسے لوگوں کے گناہ ناقابل برداشت ہونے چاہیے، ایسے لوگوں کے گناہ ناقابل معافی ہونے چاہیے، اور ان کو جب تک سزا نہیں دی جائے گی دوسرے لوگوں کے لیے عبرت نہیں ہوگا. ہر گناہ اب کہاں پر کیا جا رہا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دکھنے میں ایک جیسا گناہ ہوتا ہے لیکن حالات اس کو سنگین بنا دیتے ہیں یا حالات اسے معمولی بنا دیتے ہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان مدینہ لوٹے اور ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف غسل کر کے باہر نکلے تھے کہ حضرت جبرائیل امین رب کا حکم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اور وہ حکم کیا تھا کہ یا رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی کریں اور میں آگے جا رہا ہوں، آپ پیچھے صحابہ کرام کو لے کر آئیں. میں آگے ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کرنے جا رہا ہوں. آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے. آپ نے جنگ کا جھنڈا حضرت علی کو دیا اور آپ سب کو حضرت علی یاد ہوں گے، میرے بچوں کو یاد ہوں گے، کیونکہ میں نے سمر کیمپ میں آپ لوگوں کو حضرت علی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا تھا. وہ ایک بہادر نوجوان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسد اللہ کا خطاب دیا تھا، یعنی اللہ کے شیر، اور وہ ہر جنگ میں آگے آگے رہتے تھے. باقی صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول بنو قریظہ کے قلعے کی طرف بڑھے. بنو قریظہ کو جب اس بات کی خبر ملی، اس بات کی اطلاع ملی، تو وہ قلعے میں چھپ گئے. اور ہمیشہ سے یہود یہی کرتے تھے، وہ قلعے میں چھپ جایا کرتے، اور انہوں نے اتنے مضبوط قلعے بنا ہی اسی لیے رکھے تھے. مجھے حیرانگی ہوئی یہ جب میں نے اس بات کو سمجھا کہ یہودیوں کے ہی قلعے تھے مدینہ میں، مشرکین کے قلعے نہیں تھے. آپ سوچیں یہ کتنے ڈرپوک لوگ تھے. تو یہ اپنے قلعوں میں چھپ گئے اور انہوں نے وہیں سے جنگ شروع کر دی. انہوں نے وہاں سے پتھر برسائے، تیر برسائے، لیکن مسلمان ڈٹے رہے. 25 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا. 25 دن تک قلعے کو چاروں طرف سے گھیرے رکھا گیا. اور اس درمیان میں ایک دو بار بات چیت کا بھی سلسلہ چلا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو صلح کی اور اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن وہ کسی طور اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے. لیکن اس میں سے کچھ یہود اس وقت انہوں نے صلح کے لیے حامی بھری اور وہ نکل کر آئے چھپ چھپا کر وہاں کی نالیوں اور جو ان کے خفیہ راستے تھے وہاں سے نکل کر آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کو مسلمانوں کی ٹیم میں شامل کر دیا گیا. اس پر بھی بنو قریظہ کے بڑے بڑے سرداروں نے ان لوگوں کو بہت گالیاں دی، باتیں سنائی کہ تم نے جنگ سے ڈر کر اسلام قبول کر لیا. لیکن مسلمانوں نے باتیں نہیں سنائی، مسلمانوں نے انہیں گالیاں نہیں دی، مسلمانوں نے ان کے پچھلے کسی بھی عمل کو دہرایا نہیں اور انہیں گلے لگایا، انہیں اپنا بھائی کہا اور انہیں اپنی صفوں میں شامل کیا. پھر 25 دن کا جب مسلسل محاصرہ چلتا رہا تو بنو قریظہ کی ہمت ختم ہو گئی. اور پیارے بچوں، آپ سب کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک بات یاد دلائی تھی کہ حضرت سعد بن معاذ بنو قریظہ کے حلیف تھے، ہے نا؟ آپ لوگوں کو یہ بات یاد ہوگی. اور یہ بھی یاد ہوگا کہ جنگ خندق کے شروعاتی دور میں ہی حضرت سعد بن معاذ زخمی ہو گئے تھے. ان کے بازو پر ایک گہرا زخم آیا تھا جو ٹھیک نہیں ہو سکا تھا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کر رہے تھے، اس کے باوجود زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب بنو قریظہ کی غداری کی بات پتہ چلی تو حضرت سعد بن معاذ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، بنو قریظہ کی غداری سے جو تکلیف پہنچی ہے مسلمانوں کو، اس کے فیصلے سے میری آنکھیں ٹھنڈی کرنا، پھر مجھے موت دے. اللہ نے اپنے بندے کی اس دعا کو قبول کی
اور اگر آپ سب کو موقع ملے تو کبھی حضرت سعد کے بارے میں ضرور پڑھیے گا. وہ ایک بہت ہی بہادر اور ایک ایسے سردار تھے کہ جن کی مثال ملنا بہت مشکل ہے. اور ہم نے سمر کیمپ میں ان کو الگ سے تھوڑا سا وہ کیا تھا، کیونکہ جب حضرت مصعب بن عمیر مدینہ آئے تھے تو حضرت سعد ہی تھے جنہوں نے ان سے تھوڑی سی بحث اور تکرار کی تھی، اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے. اور پھر انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ میرا کھانا اور میری بات چیت تم پر حرام جب تک کہ تم اسلام قبول نہ کر لو. تو میرے جن بچوں کو یہ بات یاد ہوگی انہیں یاد ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت سعد تو جب بنو قریظہ نے کی ہمت جواب دے گئی، اور انہوں نے ان کو پھر اپنے مسلمان حلیف یاد آئے، انہیں حضرت سعد بن معاذ یاد آئے. انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کے پاس اپنا قاصد بھیجا، اپنا میسنجر بھیجا کہ ہمیں سعد بن معاذ سے مدد چاہیے. سعد بن معاذ نے خاموشی اختیار کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے چونکہ ہتھیار ڈال دیے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جن کے بارے میں کہو گے میں اسی کے ہاتھ میں فیصلہ دوں گا. یعنی میں تمہارے معاملے کا فیصلہ نہیں کروں گا. بنو قریظہ کے معاملے کے فیصلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ آپ جسے طے کریں گے وہی آپ کے معاملے کا فیصلہ کرے گا. بنو قریظہ خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سردار، اپنے حلیف حضرت سعد بن معاذ کو اپنا جج بناتے ہیں، اپنا منصف بناتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ مجھے میدان میں لے چلیں. حضرت سعد بن معاذ کو لوگ پکڑ کر لائے کیونکہ وہ زخم سے چور تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی انسان کے لیے یہ نہیں کہا کہ اس کی عزت میں کھڑے ہو. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی کسی کو کھڑا نہیں کراتے تھے. لیکن حضرت سعد بن معاذ وہ سردار تھے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے جانب اٹھو، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو، ہے نا، قوموا، کھڑے ہو. سارے لوگ کھڑے ہو گئے حضرت سعد کے استقبال میں. حضرت سعد خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے اور ساری باتیں انہیں پتا تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. حضرت سعد نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ ہو. یہ سن کر بہت سارے صحابہ کرام جو مدینہ کے تھے وہ سمجھ گئے کہ سعد کا فیصلہ کیا ہوگا. اور حضرت سعد نے فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے سے منع کر دیا تھا. سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا، لیکن وہ سعد ہی کیا جو مسلمانوں کے حق میں فیصلہ نہ کرے، وہ سردار ہی کیا جو اپنی عورتوں کی عظمت اور عفت کو تار تار کرنے والے کو رہا کرنے کا فیصلہ کر دے. مسلمان مرد اتنا خوددار ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہر مسلمان عورت کی عزت ہوتی ہے اور یہ ہونی چاہیے، خواہ راستے میں اس کے اپنے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ آ رہے ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، تمہارا جو فیصلہ ہے عرش الہی پر 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا بھی وہی فیصلہ ہے. اور حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا. لیکن یہاں پہ ایک بات بہت کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق آسان فیصلہ تھا. یہودی شریعت کے مطابق کسی غدار کے لیے فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بال بچے سمیت ان سب کو جلا دیا جائے. غداری کی ان کے یہاں یہ سزا ہے. لیکن مسلمانوں نے اس کے بقدر کم سزا دی تھی. انہوں نے حضرت سعد نے کہا تھا مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے. اور یہ فیصلہ ہو گیا اور یہی فیصلہ عمل میں بھی لایا گیا. اس طرح سے بنو نذیر انہوں نے شروع میں غداری کی، انہیں دور نکال دیا گیا. بنو قینقاع
شام کی سرحد تک کھدیڑ دیے گئے، لیکن اندر گھس کر جس نے غداری کی اور مسلمان عورتوں کی عزت سے کھیلنے کا سوچا، اس کی سزا یہ ملی۔ بہرحال جنگ احزاب اور بنو قریظہ کی بات یہاں پر مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اس کے بعد کچھ اور جنگیں ہیں، کچھ اور اہم واقعات ہیں جس کو میں یہاں پر نہیں لے سکتی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ مجھے چونکہ یہ ونٹر کیمپ کے طور پہ کرانا ہے، اس لیے میں اس کو اسکپ کروں گی۔ میں وہی واقعات لے رہی ہوں جس کا اثر بچوں کے اوپر ہو، ہے نا، جن کے بارے میں بچوں کو جاننا ضروری ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور سروں کو منڈوا رہے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی اور یہ بتایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں اور جو بھی جانا چاہتے ہیں وہ عمرے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے۔ ساتھ میں قربانی کے جانور تھے۔ تکبیر اور تحلیل سے مدینہ کی وادی گونج رہی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع قریش کو مل گئی۔ عمرہ حدیبیہ سن 6 ہجری کی بات ہے۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی تھی اور یہ 6 میں آپ عمرے کے لیے نکلے مدینہ سے۔ ظاہر ابھی 1 سال پہلے ہی تو وہ اتنی زیادہ شکست کھا کے وہاں سے بھاگے تھے۔ ان کو اب یہ خوف ستانے لگا کہ محمد اب لگتا ہے مکے پر چڑھائی کے ارادے سے آ رہا ہے۔ انہوں نے ان کو روکنے کا پورا پلان اپنے یہاں بنانا شروع کیا۔ اس بات کے بارے میں جب خزاع قبیلے کے بدیل نامی ایک شخص کو ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جا کر ملاقات کی۔ خزاع دراصل شروع سے ہی مسلمانوں کے ہمدرد تھے اور ان کے بہت زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یوں بھی خزاع مطلب اس قبیلے کے لوگوں کی خاصیت تھی کہ وہ نرم طبیعت تھی۔ اور آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کہ خزاع قبیلے ہی کے حلیل تھے جن کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں، ہے نا۔ تو بہرحال بدیل نامی یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے معلوم کیا کہ آپ کس غرض سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے، اور یہ بھی کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی کی تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا تن سر سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے۔ بدیل نے جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو یہ بات جا کر قریش کو بتائی۔ قریش نے اس کی بات سنی تو مکرز بن حفص کو بھیجا۔ یہاں پر ایجنٹس کے نام ہیں۔ 3 ایجنٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے گئے، جن میں سے پہلا مکرز بن حفص تھے، اس کے بعد حلیس یا حلیس بن اکرمہ اور عروہ بن مسعود۔ یہ 3 ایجنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پہلے کو جب بھیجا تو اس نے جب جا کر کہا کہ محمد کا کوئی ارادہ نہیں جنگ کا، تو قریش نے کہا تمہارے پاس عقل ہی نہیں۔ پھر جب حلیس آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے رسول نے کہا، اس کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ بٹھایا، اس سے اخلاق کے ساتھ بات کیا، تو حلیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے، بیت اللہ کے رب کی قسم قریش ایسا کام کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں۔ قریش نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ تم تو عربی ہو، تمہارے پاس عقل ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی باتیں کی جو اس نے اس سے کی تھی، جو بدیل اور ان سب نے پہلے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ساری باتیں اس سے بھی دہرائی، اور اب عروہ بن مسعود بھی چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ ہماری طرف سے بھی ایک سفیر مکہ جانا چاہیے،
جو ہمارے بارے میں بہتر طریقے سے ساری بات کرے. بہت سارے لوگوں کے نام آئے، حضرت عمر کا بھی نام آیا، لیکن پھر حضرت عثمان بن عفان کے نام پر سب رضامند ہوئے کہ حضرت عثمان بن عفان ایک نرم طبیعت، معاملہ فہم انسان ہے، اور ان کے بہت سارے ان کے قبیلے کے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے مکے میں. اس لیے حضرت عثمان بن عفان کو مکے کی طرف روانہ کیا گیا تاکہ وہ قریش کو سمجھائیں کہ مسلمان عمرہ کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے جاتے ہیں اور الگ الگ لوگوں سے بات کرتے ہیں. اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور 3 دن کا عرصہ گزر جاتا ہے، جس سے صحابہ کرام کو یہ اندیشہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے لوگوں نے قتل کر دیا. اور اس کے بعد ایک ایسی بیعت وجود میں آتی ہے جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے، جسے جو بیعت رضوان کے نام سے اسلامی تاریخ میں درج ہے. ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ شک ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں قتل نہ کر دیا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جنگ پر بیعت کرنے کی دعوت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام میں یہ اعلان کیا کہ میں عثمان کے لیے جنگ کرنے پر تم لوگوں سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور بہت گرم جوشی کے ساتھ صحابہ کرام نے موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اس وقت ایک تاریخی واقعہ ہوا کہ جس کی کوئی نظیر، کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ سعادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا مسلمانوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور تم عثمان کے لیے بیعت کرو. لیکن جب بیعت مکمل ہو گئی تو مسلمان کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان خرامہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں. اور اس طرح مسلمانوں کو اپنی نیت کا اتنا بہترین اجر ملا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور یہی سے اس کا نام بیعت رضوان پڑ گیا، یعنی کہ ایسی بیعت جس میں سب کے سب سے اللہ راضی ہو گئے، یعنی کہ سب کے سب کو دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی. سبحان اللہ، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے رب سے سچی بیعت کرنے والا بنا. اپنے آپ سے کچھ عہد، کچھ وعدے آج ہم بھی کریں اللہ سے کہ پروردگار ہم بھی جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے آپ کے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہمدرد، سچے وفادار بن کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.